بادب بانصیب، ایک غریب لڑکے کی دل کو چھو لینے والی کہانی۔ صبح کی نرم دھوپ ابھی پوری طرح زمین پر نہیں اتری تھی۔ گاؤں کی کچی گلیوں میں ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ایک دبلا پتلا لڑکا جس کا نام احمد تھا اپنے کندھے پر پھولوں اور روٹیوں کی ٹوکری اٹھائے خاموشی سے چل رہا تھا۔ اس کے کپڑے صاف تو تھے مگر کئی جگہ سے پیوند لگے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر غربت کے آثار ضرور تھے لیکن آنکھوں میں ایمان، عزت اور ادب کی روشنی صاف دکھائی دیتی تھی۔ احمد کے والد کا انتقال کئی سال پہلے ہو چکا تھا۔ اس کی بوڑھی ماں بیمار رہتی تھی۔ گھر میں کمانے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے احمد ہر صبح پھول بیچتا، پھر بیکری سے سستی روٹیاں خرید کر گاؤں میں فروخت کرتا تاکہ شام کو ماں کے لیے دوا اور تھوڑا سا راشن لے جا سکے۔ ایک دن وہ حسب معمول راستے سے گزر رہا تھا کہ اس نے ایک بوڑھے میاں بیوی کو درخت کے نیچے بیٹھا دیکھا۔ دونوں کے چہرے پر بھوک اور کمزوری صاف جھلک رہی تھی۔ احمد کے پاس اس دن صرف 3 روٹیاں بچی تھیں۔ اگر وہ یہ بھی دے دیتا تو شام کو اس کے اپنے گھر میں کھانے کو کچھ نہ رہتا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر مسکراتے ہوئے ان کے قریب گیا۔ السلام علیکم بابا جی۔ بوڑھے شخص نے کمزور آواز میں جواب دیا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ احمد نے ادب سے دونوں ہاتھوں سے روٹیوں کی پوٹلی آگے بڑھائی۔ یہ لے لیجئے، شاید اللہ نے آج یہ آپ کے لیے بھیجی ہیں۔ بوڑھی عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا تیرے پاس تو خود کچھ نہیں لگتا۔ احمد مسکرایا۔ امی کہتی ہیں جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ اس کے لیے وہاں سے راستہ بناتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر وہ خالی ٹوکری اٹھائے واپس چل پڑا۔ اس شام جب وہ گھر پہنچا تو ماں نے پوچھا آج کچھ فروخت نہیں ہوا؟ احمد نے ساری بات سنا دی۔ ماں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ بیٹا مجھے بھوک برداشت ہے لیکن مجھے فخر ہے کہ میرا بیٹا دوسروں کی بھوک نہیں دیکھ سکتا۔ اگلی صبح احمد پھر نکل پڑا۔ راستے میں وہی بوڑھا شخص اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے احمد کو پاس بلایا اور ایک پرانا سا کپڑے کا تھیلا اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ بیٹا میرے پاس دولت تو نہیں مگر یہ میرے باپ کی نشانی ہے، اسے رکھ لو۔ احمد نے فوراً دونوں ہاتھ جوڑ لیے۔ بابا جی میں بدلے میں کچھ نہیں لیتا۔ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، یہ بدلہ نہیں دعا ہے، ادب سے دی گئی چیز واپس نہیں کی جاتی۔ احمد نے احترام سے تھیلا لے لیا۔ گھر پہنچ کر جب اس نے تھیلا کھولا تو اندر ایک پرانی ڈائری، چند زرد کاغذات اور ایک چاندی کا سکہ تھا۔ ڈائری میں ایک زمین کا پرانا نقشہ اور چند تحریریں موجود تھیں۔ احمد کو ان کی سمجھ نہ آئی۔ چند دن بعد گاؤں میں ایک سرکاری افسر آیا جو پرانی زمینوں کا ریکارڈ درست کر رہا تھا۔ احمد وہ ڈائری لے کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ افسر نے کاغذات دیکھے تو حیران رہ گیا۔ یہ تو ایک بہت پرانی زمین کے اصل کاغذات ہیں جو برسوں سے لاپتہ تھے۔ تحقیقات شروع ہوئیں۔ پتہ چلا کہ وہ زمین اصل میں اسی بوڑھے شخص کی تھی جس پر قبضہ کر لیا گیا تھا۔ چند ہفتوں بعد عدالت کے حکم سے زمین واپس مل گئی۔ بوڑھے میاں بیوی نے احمد کو اپنے پاس بلا لیا۔ بوڑھا شخص بولا، بیٹا اگر اس دن تم ادب سے ہماری مدد نہ کرتے تو شاید یہ کاغذات کبھی سامنے نہ آتے۔ احمد خاموشی سے کھڑا رہا۔ بوڑھی عورت نے کہا، ہماری کوئی اولاد نہیں، آج سے تم ہی ہمارے بیٹے ہو۔
احمد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن اس نے فوراً کہا، میرے لیے سب سے پہلے میری ماں ہے۔ بوڑھے نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہمیں اسی بات نے تمہارا گرویدہ بنایا ہے۔ چند ماہ گزرے، زمین پر کھیتی شروع ہوئی۔ بوڑھے میاں بیوی نے احمد کی ماں کا علاج کروایا، ان کے گھر کی مرمت کروائی اور احمد کی تعلیم کا انتظام بھی کر دیا۔ احمد نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ محنت جاری رکھی۔ وقت گزرتا گیا، وہ تعلیم مکمل کر کے ایک کامیاب کاروباری شخص بن گیا، مگر اس نے کبھی غرور نہیں کیا۔ اس نے سب سے پہلے اپنے گاؤں میں ایک مفت اسکول بنایا، پھر ایک چھوٹا سا ہسپتال قائم کیا جہاں غریبوں کا علاج مفت ہونے لگا۔ ہر جمعہ وہ خود دروازے پر کھڑا ہو کر آنے والے ہر بوڑھے شخص کو ادب سے سلام کرتا۔ ایک دن ایک نوجوان نے پوچھا، اتنی کامیابی کے بعد بھی آپ ہر بزرگ کے سامنے جھک کر سلام کیوں کرتے ہیں؟ احمد نے مسکرا کر کہا، میری قسمت دولت سے نہیں بدلی، میرے ادب سے بدلی ہے۔ جس دن میں نے بھوکے بزرگوں کی عزت کی، اسی دن اللہ نے میرے لیے رزق، عزت اور کامیابی کے دروازے کھول دیے۔ یہ بات سن کر وہاں موجود ہر شخص خاموش ہو گیا۔ احمد نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، یا اللہ، مجھے ہمیشہ عاجزی، ادب اور خدمت کرنے والا بندہ ہی رکھنا۔ کہتے ہیں اس کے بعد بھی احمد نے کبھی کسی ضرورت مند کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجا۔ لوگ دور دور سے اس سے ملنے آتے، لیکن وہ ہمیشہ ایک ہی بات کہتا، انسان کی اصل پہچان اس کے کپڑے، دولت یا شہرت نہیں، بلکہ اس کا اخلاق اور ادب ہے۔ اگر تم والدین کی عزت کرو، بزرگوں کا احترام کرو، غریبوں کی مدد کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو تو قسمت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ آج بھی اس گاؤں کے لوگ اپنے بچوں کو احمد کی کہانی سناتے ہیں تاکہ وہ جان سکیں کہ ادب کبھی ضائع نہیں جاتا، احسان کبھی رائیگاں نہیں جاتا اور اللہ اپنے نیک بندوں کی قربانیوں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ادب انسان کو عزت دیتا ہے، خدمت انسان کو محبوب بناتی ہے اور اخلاص انسان کی قسمت بدل دیتا ہے۔ جو شخص اپنی تنگ دستی میں بھی دوسروں کا سہارا بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی آسانیاں پیدا فرماتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے، باادب بانصیب، بے ادب بے نصیب۔ ناظرین، ہماری مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کھانے کے بارے میں لازم بتائیں۔ اللہ آپ سب کے لیے بہت بہت سالیاں پیدا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ